اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے وہ پہلے بہت سارے بیانات دے رہی تھی، ان کے مختلف چینل پہ آپ نے انٹرویوز بھی دیکھے، بڑی بڑی باتیں ہوئی، لیکن جیسے ہی گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد نے ایک بڑا بولڈ سا سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ایک کھلی کچہری کے دوران کہ جی اگر ایسا نہیں ہوا کہ وہ چپ نہیں ہوئے تو ہمارے پاس بھی بہت ساری فائلز موجود ہیں جس کے پاس سارے ہم کھاتے کھول دیں گے. اس کے بعد کچھ آیا نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. اگر ان کو یہ سب کرنا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بنائے یا کسی میں جوائن کر لیں. سب کے کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. کسی کو سینیٹر بننے کا بولنے والی چیز تھی نا وہ کم ہو گئی. کسی کو سینیٹر بننے کا وہ آفر کی گئی ہے, کسی کو ایمبیسڈر بنانے کی آفر کی گئی مختلف پارٹی سے, تو وہ یہ کام کر رہے تھے. بخیر رات کو لیٹتے ہوں گے سوچتے ہوں گے ہم نے غلط کام کیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بڑا آسان ہے کرٹیسائز کرنا. ہم یہ کہتے ہیں جب آپ پاور میں تھے, جب آپ وردی میں تھے تو اس وقت آپ نے کیوں. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں جی یہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے عام فوجی اور جنرل سب برابر ہیں, تو آپ کو جتنے مربع ملے, آپ کو جتنے ڈیفینس سوسائٹی پلاٹ ملے, سب آپ چھوڑ دیں, آپشن کریں, وہ اپنے غریب سپاہیوں کو فوج کے ان کو تقسیم کر دیں, تو پھر ہم مانیں کہ ہاں بھائی آپ نے ایسے آپ کی ضمیر جاگ گیا ہے. اور اگر آپ اتنے ہی سچے تھے تو اس جملے کے بعد ڈاکٹر اشرت العباد کے وہ اپنی چیزیں تمام کنٹینیو رکھتے, وہ اپنی جد و جہد کنٹینیو رکھتے جس موومنٹ کے ساتھ آپ آئے. اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی یہ میں سمجھتا ہوں, اس سے ہماری فوج کا جو وقار ہے, جو اس کا ایک وقار تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں ڈسپلن میں ہیں, کوئی چیزیں سیکریٹس باہر نہیں جاتے. لیکن جس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا نا, میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اور شاید ہو سکتا ہے انہوں نے ریئلائز کیا اس لیے وہ خاموش ہوں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اگر ریئلائز کر لیا ہے اچھی بات ہے. اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ میں یہ پریزیڈنٹ صاحب کی اچھی بات ہے. ٹھیک, اچھا آپ سے ملٹیپل چوائس کوشچنز ہو جائیں, کچھ پروگرام کے فارمیٹ کا حصہ ہے, بڑے مزیدار. جی اگر سیاستدانوں کی کرکٹ ٹیم بنائی جائے تو آپ اس کا کپتان کس کو بنائیں گے؟ آصف زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان یا پھر قاضی حسین صاحب؟ میں تو الطاف بھائی, ظاہر میں تو ان کی ٹیم کا ممبر ہوں. ان کا نام ہم نے شامل نہیں کیا. نہیں تو ہمارے نہیں, میں تو اپنے قائد کے علاوہ کھیلوں گا نہیں کسی ٹیم میں. اچھا اوکے, رائٹ. لیکن اب یعنی ایک حکومت کو کم از کم یعنی 5 سال تو اس کی پرفارمنس کے لیے ملنے چاہیے. بالکل ملنے چاہیے. ہر گورنمنٹ جو بھی منتخب ہوتی ہے, عوام جو مینڈیٹ دیتی ہے اس کو. میڈیا کا جو کردار ہے, ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی ایسے آپ نے شوز بھی دیکھے ہوں گے, آپ ان شوز کا حصہ رہے ہیں, لگتا ہے بس اب 2 3 4 مہینے 5 مہینے بعد دوبارہ باری ہے, پھر الیکشنز آ جائیں گے. یا جس طرح سے اس وقت میڈیا حکومتوں کو لے کے چل رہا ہے, آج کی رات اس کا پل رہا بھاری اور دوسری رات اس کا پل رہا بھاری, ایک نیچے گر گیا دوسرا اٹھ گیا, یہ حالات ہیں آج کل میڈیا کے. ہمارے یہاں میڈیا کو جو آزادی ملی اور جس طرح پچھلے دور میں جس طرح اتنے چینلز آئے, اس میں شاید بہت سے لوگ جو اس کی جو سسٹم کی جو انٹرنیشنل جو ایتھکس ہیں اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ تو بعض چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جس کا نقصان جو ہے پھر پاکستان بھگت رہا ہوگا, عوام بھگت ہوتی ہے, جو اس سے جو فرق پڑتا ہے, اس سے جو بزنس پرابلمز آتی ہیں, اس سے جو پولیٹیکل پرابلمز آتی ہیں, اس سے مجھے نہیں پتا کیوں وہ ایسا کر رہے تھے. کیونکہ میڈیا کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ اگر بزنس نہیں چلیں گے, ان کو سپورٹ نہیں ہوگی, اسپانسرز نہیں ملیں گے, کہیں اور سے کچھ مل جائے وہ اور بات ہے, لیکن جو کمرشل لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ پرابلم ہے. اور اس میں بہت سے ٹاک شوز میں اب دیکھیں نا, اب یہ تو اب ایک نیا کرائٹیریا چل گیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کرٹیسائز کریں گے اتنی بڑی آپ کو آفر مل جائے گی. تو یہ بھی بڑا خطرناک سائن میں سمجھتا ہوں آ گیا ہے. آپ ایک پروفیشنل صحافی کی حیثیت سے ظاہر ہے آپ کسی کو, آپ کی ضرور اینگلنگ ہوتی ہے, آپ کی اپنا سوچ ہوتی ہے, لیکن آپ اس میں بدتمیزی کا عنصر نہ ہو کہ فلانا یہ کر رہا ہو, تو تڑاک یہ وہ, اس قسم کی باتیں نہ ہو. آپ کرٹیسائز ضرور کریں اور اس کی بھی سنیں, پھر بیلنس کریں کہ اس کو موقف دیں, اس کی بھی بات سنیں, اپنی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نیوز دیں, ویوز نہ دیں, آپ ویوز نہ دیں, نیوز دیں کہ بھئی یہ خبر ہے. اب اس پہ آپ مگر جواب دیں. بلکہ ایسا جب ہم کہتے ہیں نا صدر کی, پرائم منسٹر کی امپیچمنٹ, فلاں کی امپیچمنٹ, فارمر کیبنٹ کی امپیچمنٹ, پریزنٹ کیبنٹ کی, تو کبھی کبھی جرنلسٹ کو بھی پکڑنا چاہیے. جو جرنلسٹ اتنے بڑے بڑے لوگ ٹاک شوز کر رہے ہیں اور جو کسی کا گراف گرا رہے ہیں اور کسی کا بڑھا رہے ہیں, ان کی بھی میرا خیال ہے کبھی کبھی امپیچمنٹ ضرور ہونی چاہیے کہ پیچھے چل کیا رہا ہے اصل میں. جو مسیحا آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے, ہے نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل, بس میری گزارش ہے کہ جواب دے ہونا, ہاں بالکل ہونا چاہیے. تو انسان ریلائز کرتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ان کی پرابلمز ہیں, تو ریلائز کرنا چاہیے کہ اسی وجہ سے پاکستان میں ہم کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہ کرو, تنقید برائے اصلاح کرو اور ریلائز کرو کہ پرابلمز کیا ہیں. کے لیے بھی آنے والے دنوں میں شاید جن لوگوں کی گورنمنٹ قائم ہو ان لوگوں پہ بھی وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, بیکاز اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے لیٹ دم ورک, ان کو کام کرنے دیں, اور جو لائن آف ایکشن وہ اپنے لیے طے کرنا چاہتے ہیں اسے اس پہ چلنے دیں.
بالکل. اچھا یہ آپ نے یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ بہرحال پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری میں جیسے آپ نے کہا جب یہ آئے تھے 52 انڈسٹریز تھیں اس وقت اور آج 130 انڈسٹریز کام کر رہی ہیں. آپ نے کام کیا, کراچی کے لوگوں نے بھی ریئلائز کیا, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کراچی میں ترقیاتی کام آپ لوگوں کے دور میں بہت ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ کی منسٹری جو فیڈرل آپ کے پاس جو منسٹری تھی پچھلے پورٹ اینڈ شپنگ کی, اس وقت جو منسٹری جن کے پاس ہے وہ اسی طرح کام جاری رکھیں گے اس کو, یا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بند کر دی جاتی ہے پھر اپنے طریقے سے چیزیں میں قمر الزما قاہرہ کو یہاں سلوٹ ان کو بھی سلوٹ پیش کروں گا. انہوں نے ایک وزٹ کیا, پہلے نوید قمر تھے لیکن وہ کچھ دن رہے اور وہ بھی بڑے پازیٹیو تھے اور میرے سے بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا بابر تم میرے پاس آئے کیوں نہیں, مجھے پتا بڑی بات تھی ان کی یہ کہ مجھے گائیڈ, میں نے کہا نہیں یار آپ تو پرانے ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی. قمر الزما قاہرہ نے جب یہ چارج لیا تو انہوں نے آ کے کہا کوئی ایسا کام جو انہوں نے کیا میں اس کو ختم نہیں کر رہا, یعنی ایون کہ وہ جو ہم نے ملازمین رکھے تھے انہوں نے کہا نہیں کسی کی روزی ہے میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا اور تمہیں نئے آدمی چاہیے میں لا دوں گا, لیکن یہ غلط ہے کہ فلانے نے یہ کیا ہوتا ہے. میں یہ سسٹم چاہتا تھا اور قمر الزما قاہرہ کو میں نے پھر شکریہ ادا کیا جا کے سینٹ میں جب مجھے ملے میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ, یہ روایتیں ہونی چاہیے. تو اس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں, ترقیاتی کام اگر شروع ہوئے اور اچھے کام ہے تو بالکل اس کو بڑھانا چاہیے, انہوں نے سب نے کیا. اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ آپ بھی آج جو منسٹر ہیں انہیں آپ یہ گڈ وشز کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جی آگے میں نے یہاں تک چلایا اب آپ اس کو آگے اور لے کر جائیں. اور میں نے بھی آفر کی اور میں نے بلکہ یہ نوید قمر کی بڑی اچھی بات تھی, انہوں نے کہا بابر تم نے یار میں تو سمجھا تم سب سے پہلے آؤ گے مجھے بتاؤ گے کریں, میں نے مجھے اچھا نہیں لگا میں آپ کو گائیڈ کروں, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر آدمی مجھ سے سینئر ہے وہ, اور لیکن انہوں نے یہ بڑی بات تھی انہوں نے مجھ سے بولا کہ مجھے بتاؤ کیا ہے, سنتے بات کی انہوں نے, اور جو اب منسٹر ہے ان سے بھی میری بات ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک بات سوال پوچھوں, آپ کا جو دائرہ تھا کام کرنے کا پورٹ اینڈ شپنگ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے جو دوسرے ڈیولپمنٹ کے کام تھے آپ اس میں انوالو رہے تھے, اس کی ریزن یہ تھی کہ متحدہ سے آپ کا تعلق تھا یا کوئی اور؟ اس کی ریزن دیکھیں پہلے تربیت تھی, مطلب سیدھی بات ہے, الطاف بھائی نے کہا تھا کہ ہر آدمی پھر دوسرا یہ تھا کہ کام اگر کرنا چاہے نا آدمی تو ایوینیوز بہت ہے. اگر میں کام کرنا چاہوں میں تو ایک بہت بڑی سٹی بھی لے کے آ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا. آپ یقین کریں کہ اگر آدمی کام کرنا چاہے تو بہت, نہیں کرنا چاہے تو میں 9-10 بجے آفس جاؤں, حاضری لگاؤں, بیٹھوں, چائے وائے پیوں, لوگوں سے ملوں, واپس آ جاؤں, تو یہ ہے. لیکن میری جو تربیت ہے اور جو میری نیچر بھی ہے نا وہ ہے کام کی, بس کام کرو. اس میں ہم نے کے پی ٹی نے جو 2 فلائی اوورز وغیرہ بنوائے اس میں دیکھیں میرا موقف یہ تھا کہ کے پی ٹی جو ہے جو پورٹس ہیں ہماری یہ جو پیسہ کماتی ہیں یہ کماتی ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن جو آتا ہے جو گوڈس آتا ہے اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے آپ کنٹریز کے لیے تو وہ اس کی وجہ سے پورٹس چلتی ہیں. اب جب یہ پورٹس پیسہ کما رہی ہیں تو ان کا یہ فرض پڑ رہا ہے کہ جو ٹرک گزر رہا ہے نارتھ آباد سے, فیڈرل بی ایریا سے یا کلفٹن سے, جو مائی کراچی میں نے بنائی دوسری بنائی, جو بریجز بنائے کورنگی پہ, تو یہ سارا انڈسٹریل ایریا کا سامان لے کے پورٹ آ رہا ہے, پورٹ سے آ رہا ہے, تو پورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خرچہ کرے. اور یہ پیکج جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پہ ہمیں بڑی سپورٹ کی اور ہم لوگوں نے اس پہ کافی کام کیا. آپ دیکھیں کہ ہینو چوک پہ جو برج بنایا ہم نے اور اس کو آج وہ کتنا کام آ رہا ہے کہ رہائشی کے لیے بھی کام آ رہا ہے اور انڈسٹریل ایریا کے لیے بھی کام آ رہا ہے. تو پورٹ ایریاز کے لیے ان کے جو ان اینڈ آؤٹس تھے وہ ہم نے سارے. اچھا گوادر پورٹ پہ جو کچھ کام ہوا اور اس وقت جو اسٹیٹس گوادر پورٹ کا ہے وہ نہیں ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کہ وہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا اس کو وہاں روک دیا گیا ہے, لوگ چاہ نہیں رہے کہ ایسا, کس کا انٹرسٹ ہے کہ گوادر پورٹ یوز نہ ہو؟ دو باتیں, ایک تو انٹرنیشنل پرابلمز ہیں وہاں جنہوں نے اس کو پولیٹیسائز کروا دیا. جی ہاں, بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ گوادر جو ہے وہ ایکٹیو ہو. دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روڈ لنکیجز بننے تھے, ہم نے میرا ٹاسک تک پورٹ بنانا میں نے بنا دیا. اس کے ساتھ ہم نے وہاں سیوک سینٹر دوسری بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی, ہوٹل بھی بن گیا, جو چیز وہاں پاسبل تھی. روڈ لنکیجز اور ریل لنکیجز یہ جب تک نہیں ہوں گے تو کوئی پاکستان کا امپورٹر ایسا نہیں ہے لاہور کا یا پشاور کا کہ وہ گوادر سامان منگائے پھر وہ واپس کراچی آئے پھر وہ آپ کنٹریز جائے. تو گوادر پورٹ جب تک کہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز نہیں بڑھیں گی, جب تک کہ وہ روڈ اور ریل لنکیجز نہیں ہوں گی, یہ دونوں ہونے کے بعد وہ سینٹرل ایشیا کو بھی فیڈ کرے گا. لیکن ٹرانس شپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ جو پورٹ آف سنگاپور نے یہ پورٹ لی ہے انہوں نے ٹرانس شپمنٹ کے اوپر زیادہ کام کیا ہے, انہوں نے ورکنگ ان کی اس پہ زیادہ ہے, تو وہ اس پہ بے خاطر مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس کو تیز کریں اور وہ ان کا فوکس بھی یہ ہے کہ وہ ٹرانس شپمنٹ یعنی ان کے مدر شپس وہاں پر آئیں, وہ ان لوڈ اور فیڈر ویسل سے ریجنل پورٹس کو فیڈ کریں. اس پہ ان کی انکم جیسے دبئی ہے وہ ٹرانس شپمنٹ 50% وہاں پر ہے, تو اگر اس کا بھی 25% گوادر کو مل جائے جو مل اس سے زیادہ ملے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اس پورٹ کا. وہ چلے گی, پورٹ قاسم چلنے میں بننے کے بعد
ظاہر ہے 9 یا 11 ٹائم، سال لگے تھے بالکل، کہ وہاں جہاز آنے شروع ہوئے. بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. آپ